الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين. دیکھیں سورۃ التحریم. اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. اس سے سبق یہ لینا ہے اور بتانا یہ ہے کہ شریعت کے خلاف شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے اور بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے شریعت کے خلاف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال سے ہم پر فرمایا کہ جیسے شہد حلال تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی خاطر انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو ہم نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے تو اس چیز کو تم اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہو. تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ تبتغی مرضات ازواجک، شاید تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنی بیویوں کو خوش کرے. تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے شوہر کو شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے بیوی بھی جو ہے شوہر کو خوش کرنے کے لیے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہے نا ایک تذکرہ یہ ہوا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے قصے کو بیان کیا اور ساری چیزیں ہے نا ہم سامنے ہے. تو دیکھ اس کے بعد ایک اور دو تین مثالیں اللہ پاک بیان کر رہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی آپ جو جہاد کریں. کسے جہاد کریں؟ کفار سے. کفار سے جہاد کیسے ہوگا؟ فرمائے کہ وہ جہاد بالسیف یعنی تلوار سے مقابلہ ہوگا. والمنافقین، اور منافقین سے بھی جہاد کرو. تو فرمایا کہ اب یہاں ان کے ساتھ جہاد کیسا؟ فرمایا کہ وہ جہاد بالسیف نہیں ہے، وہ جہاد باللسان ہے، یعنی زبان سے ان کو سمجھانا، ان کو جو ہے دلیل وغیرہ جو کچھ بھی ڈانٹ ڈپٹ ان ساری چیزوں سے منافق کو اسے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا. کیوں؟ اس وجہ سے منافق بولے تو کون؟ دغا باز، دھوکہ دینے والا. ظاہر میں تو مسلمان ہے لیکن اندر سے کیا ہے؟ کفر سے محبت ہے، اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے. تو اگر اس کے خلاف جو ہے تلوار اٹھائیں گے تو دنیا یہی کہے گی کہ دیکھو یہ اپنے لوگوں پر تلوار اٹھا رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو انعام مار رہے ہیں. تو مصلیت کا تقاضا یہی ہے. کفار علی الاعلان وہ تو معلوم ہے کہ یہ تو انکار کرنے والے ان کا اپوزٹ میں ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ جہاد بالسیف ہوگا. اور منافقوں سے جہاد کیسے ہوگا؟ وہ باللسان ہوگا اور بالحجت ہوگا. وہ غلظ علیہ، اور آگے اللہ نے فرمایا ہمارے نبی سے کہ آپ ان پر سخت رہیے. وہ جہنم، کیونکہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے. یہاں تک ہے نا یہ مضمون ہو گیا. دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی یہاں سے بیان کر رہا ہے کہ دیکھیں خلاصہ یہ ہے کسی بھی آدمی کو دوسرے کی صحبت ہے نا اسے اثر نہیں کر سکتی ہے. یعنی ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر کرنا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ. سب سے پہلے کیا؟ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. ایمان اپنا بنانا ہے، یقین اپنا بنانا ہے، اعمال اپنا بنانا ہے، اپنی آخرت ہمیں بنانا ہے. ایک آدمی ایسا ہے کہ اسے نہ یقین کا فکر، نہ ایمان کی فکر، نہ عمل کی فکر، نہ آخرت کی فکر، کیا بھی اس میں. لیکن گھر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو ایمان والا ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگار ہے، انہیں جو ہے اپنے اعمال کر رہا ہے، اپنی آخرت کی فکر انہیں کر رہا ہے اور اپنی آخرت کی تیاری انہیں کر لے رہا ہے. اب یہ آدمی جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کر کو خاموش بیٹھ جاتا.
ہمارے گھر میں انہیں ہے نہیں کیا، ان کی دعا رہے تو بس، ان کی سرپرستی رہے تو بس، ان منجے جہنم سے بچا لیتے، انہوں منجے ہے نا جہنم سے بچا کو جنت ملے کچھ لے آتے تو ایسا۔ تو فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنے اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے اور اپنے اعمال کی فکر کر لینا، اور اسی طریقے سے اپنی آخرت کی فکر اسی آدمی کو ہے نا کر لینا۔ دوسرے آدمی مجھے بچائیں گے، دوسرے آدمی مجھے ساتھ دیں گے، دوسرے آدمی جو ہے میری سفارش کریں گے، ایسا ہے نا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہاں پر ایک مثال اللہ بیان کر رہا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، فرمایا کہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو کس کے لیے، کافروں کے لیے، کس کی مثال، فرمایا کہ امرأۃ نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، وامرأۃ لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، ان دونوں کی مثال کافروں کے لیے، کیوں، وجہ کیا ہے، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ دونوں کیا ہے، مومن ہے اور نبی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے اور حضرت لوط علیہ السلام انہوں بھی نبی ہے۔ خود اللہ فرما رہا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے جو دو بندے صالحین تھے، نیک تھے، ان کے ماتحت میں تھے، یعنی ان کی ذریت میں تھے، ان کے گھر میں تھے نا، کون، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، فخانتاہما، تو ان دو عورتوں نے ان دونوں کی خیانت کی، کس کی، حضرت نوح علیہ السلام کی بھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بھی، کیا خیانت کی ہے، فرمایا کہ خیانت فی الدین، خیانت فی مال نہیں، خیانت فی الدین، یعنی دین میں نا انہوں خیانت کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام دن بھر نا دین کی محنت کرتے، دعوت دیتے، لوگوں کو سمجھاتے، سب کچھ کرتے، لیکن گھر کو جب آتے یعنی بولے تو ساری چیزوں سے فارغ ہو کر آپ ہے نا آ جاتے، تو بیوی ہے نا جاتی، بیوی جا کو گاؤں والوں کو بولتی تمہیں ان کی بات سنو نا دیوانے ہے، انہوں مجنون ہے۔ دیکھو شوہر کے بارے میں بیوی کہتے ہیں کہ انہوں دیوانے ہے، انہوں مجنون ہے، بولے تو اب اثر کیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے نا یہ کام کرتی تھی، ان کا نام تھا والیہ، والیہ ان کا نام، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کا نام تھا والیہ، والیہ والیہ عین ہے نا فرق ہے بس۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھے، دین میں خیانت کرتے تھے، فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے ان کے خاندان میں یعنی ان کی نسل میں نبی کی بیوی ہو کر زنا کرے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ ہے نا اس کی حفاظت کرے گی، اللہ ہے نا اس کی حفاظت کرتے، بس ان کی غلطی یہ تھی کہ یہ لوگ دین میں خیانت کرتے تھے۔ اور حضرت علیہ السلام کی بیوی کا کام کیا تھا، حضرت علیہ السلام کے زمانے میں نا ایک عمل ایسا تھا جو اس سے پہلے نہیں ہوا، اور پھر اس کا اس عمل سے ہے نا اللہ بھی بہت ناراض ہوئے، اس عمل پر بڑی سخت سزا بھی آئی، ہوتا عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے نا اپنی خواہش پوری کرنا، یہ رواج یہ طریقہ حضرت علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو جب مہمان حضرت علیہ السلام کے پاس آتے تو ان کی بیوی ہے نا جا کو لوگوں کو بول جاتی کہ ہمارے گھر میں ہے نا فلاں فلاں آئے گے، فلاں فلاں مہمان آئے، فلاں فلاں مرد بانے آئے ہیں، تو جو ان کو ان سے ہے نا اپنے خواہش پوری کرنے کی یہ رہی، انہوں آ جاتے ہیں نا ان کو تکلیف دیتے، تو یہ اس کا کام تھا، کس کا، حضرت علیہ السلام کی بیوی کا۔ تو فرمایا کہ یہ دونوں بیویاں ہمارے نیک بندے حضرت نوح علیہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ماتحت میں تھے، لیکن ان دونوں نے خیانت کی، وہ خیانت کیا، خیانت فی الدین، دین میں نا خیانت کی، تو فرمایا کہ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو یہ خیانت کرنے کی وجہ سے جب اللہ کا عذاب آیا تو اس اللہ کے عذاب میں یہ دونوں یعنی دونوں فرات کون، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ دونوں فرمایا کہ من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے بچانے میں کیا بھی کام نہیں آئے، اللہ کے عذاب سے بچانے میں یعنی کچھ کام نہیں آئے۔ وقیل ادخل النار، اور ہم نے فرمایا کہ جہنم میں داخل کر دو، مع الداخلین، داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی ان دونوں کا ٹھکانہ کہاں ہے، جہنم ہے۔ اگرچہ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے، حضرت لوط علیہ السلام نبی ہے، لیکن ان نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی ان لوگوں نے دین کی ہے نا خیانت کی، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اس اللہ کے عذاب میں انہیں چلے گئے، لیکن ان کے گھر میں کون ہے، نبی ہے، یہاں بھی نبی ہے، یہاں بھی نبی ہے، لیکن یہ نبی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر کر لینا،
یہاں یہ کافر ہے لیکن نبی کی صحبت میں ہے، نبی کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ان کی صحبت ان کو کیا بھی فائدہ نہیں دلائے، اور ان کی صحبت فرمایا کہ انسان کو کیا بھی فائدہ نہیں دیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میسج امت محمدیہ کو دینا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ لوگ اگرچہ کہ نبی کی صحبت میں تھے، نبی کے گھرانے میں تھے، اچھے لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن دین میں ہے نا انہوں خیانت کیے، غلط کام کرے، تو جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب آنے پر، میرا عذاب آنے پر ان لوگوں کو یہ لوگ بچا نہیں سکے۔ تو لہذا جب نبی اپنی بیوی کو بچا نہیں سکا تب تمہارا حال کیا ہوگا؟ اب ہمیں تو نبی نہیں نا، ہمارے گھر کے سبھی بیویاں عورتیں سبھی نبی کی بیویاں تو کیا بھی نہیں نا، تو جب وہاں نبی اپنی بیوی کو بچا نہیں سکتا ہے تو اب تمہارا حال کیا ہوگا؟ تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو، اپنے اللہ راضی کرنے کی فکر کرو۔ تو اسی کو اللہ فرما رہا ہے وَقِيلَ ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، لہٰذا ان دونوں کو جہنم میں داخل کر دو۔ ایک دوسری مثال اللہ بیان کر رہا ہے اس کا اپوزٹ، یعنی کافر نبی کی صحبت میں ہے، کافر نبی کی صحبت میں ہے۔ یہاں دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے ایک ایمان والی کافر کی صحبت میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ذرا سمجھو، حضرت نوح علیہ السلام ایمان والے، حضرت لوط علیہ السلام ایمان والے، ان دونوں کی صحبت میں کون ہے؟ بیویاں ہیں، ان کی عورتیں ہیں، یہ کافرہ ہے۔ کافر نبی کی صحبت میں، ایمان والوں کی صحبت میں ہے، ان کی صحبت ان کو کیا بھی فائدہ نہیں دلائے، ان کو ہے نا کبھی فائدہ نہیں ہوا۔ اب یہاں جو دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے یہ مومنہ کس کے صحبت میں ہے؟ یہ کافر کی صحبت میں ہے۔ وہ کافر بھی کیسا؟ ایک دم ہے نا سخت کافر، سخت قسم والا، سخت ہے نا دل والا، اور سخت ہے نا زیادہ ظلم کرنے والا۔ ایسا کون وہ فرعون تھا، زمانے میں مشہور، پوری دنیا میں مشہور۔ قرآن نے جو اس کا تذکرہ فرمایا کہ فرعون بڑا سخت دل والا ہے، بڑا ظلم کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فرعون کا تذکرہ کرتے ہوئے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون ہے میخوں والا ہے۔ اس کی سزا ہے نا بڑی عجیب سزا، انہیں سزا دینا، سولی دینا کر بولے تو کیا کرتا معلوم کیا؟ آدمی کو ہے نا سیدھا لٹا ڈال کو ہاتھوں میں ہے نا میخا مار ڈالتا، پورے جسم کو ہے نا میخا مار ڈالتا، تو اسی حالت میں نا وہ آدمی جو ہے تڑپ کر رہنا میں مر جانا۔ پھانسی دیے بولے تو ایک 10 منٹ کا قصہ، کیا کہ نا رسی کھینچے، 1 2 3 بار ہے نا اسے باڑی ہلا، اس کی جان ہے نا چلی جاتی، یہ ہے نا 10 منٹ میں نا اس کی تکلیف ختم ہو جاتی۔ لیکن یہاں جو ہے ہاتھوں میں، سر میں، پورے جسم میں ہے نا میخا مار ڈال دے، اور وہ میخا میں نے تڑپتے رہنا، اسی تڑپنے کو انہوں نے مر جانا ہو۔ تو اس کا نام اللہ کیا رکھ دیا؟ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخوں والا ہے۔ تو ایسے سخت قسم انسان کی صحبت ہے کون؟ ایک ایمان والی عورت، وہ کون ہے؟ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، فرعون کی بیوی ہے، اس کا واقعہ اللہ بیان کر رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور ایک مثال ہے ان لوگوں کے جو ایمان والی ہے۔ ایمان والی عورت کون ہے؟ وہ فرعون کی بیوی ہے۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، پروردگار تیرے پڑوس میں مجھے جگہ عطا فرما، تیرے پڑوس میں مجھے جو گھر عطا فرما، جنت دے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور اے اللہ مجھے اس فرعون سے اور اس کا جو پورا کا پورا جو لشکر ہے، اس لشکر سے مجھے نجات عطا فرما۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اے اللہ یہ جو ظالم قوم ہے اس سے بھی مجھے نجات عطا فرما، یعنی ان سے چھٹکارا عطا فرما۔ تو ان کے ایمان لانے کا تذکرہ واقعہ ایسا ہے، یہ حضرت آسیہ، ان کا نام ہے نا آسیہ، انہوں ایمان کیسے قبول کری؟ کتابوں میں ہے نا 2 3 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ نبوت کا اعلان کرے، فرعون ہے نا ان کے اپوزٹ میں آیا، کیونکہ اس زمانے میں نا جادو زیادہ تھا، جادو ہے نا زیادہ چلتا تھا، اس کا ہے نا زور تھا۔ تو فرعون کیا کرے؟ حضرت موسیٰ کو کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، میں جو اس سے بھی بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کروں گا۔ تو تقریباً 70,000 جادوگروں کو جمع کرے، ایک میدان میں جمع کرے، کس کے مقابلے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ان 70,000 جادوگروں میں جیتے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، اور الٹا یہ ہوا جتنے جادوگر تھے پورے کے پورے جادوگروں نے ایمان کو قبول کر لیا، پورے کے پورے ایمان کو قبول کر لیا۔ تو ان جادوگروں کے ایمان کے قبول کر لینے پر حضرت آسیہ کو بات ہے نا سمجھ میں آ گئی
کہ میرا شوہر انہیں ہے نا کچھ گڑبڑ ہے، انہیں ہے نا صحیح میں اللہ نہیں ہو سکتا ہے، انہیں صحیح میں رب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس موقع پر ان کو ہے نا ایمان سمجھ میں آ گیا، تو فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت آسیہ جو ہے ایمان قبول کر لی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ فرعون کے گھر میں ہے نا باندھی تھی کام کرنے والی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ ایک مرتبہ ہے نا کیا کہ کنگھی کیا کی ہے نا کر لے کو تھے، چوٹی ڈالنے کو تھے، تو اس موقع پر ہے نا چوٹی ڈالنے کی میں نے کنگھی ہے نا ہاتھ سے گر گئی۔ اب جب کنگھی ہاتھ سے گر گئی تو ہمیں کیا بولتے ہیں، انا للہ ایسا بولتے ہیں نا، تو وہ مسلمان عورت ہے نا کیا بولی بولے، تو وہ جو غلام کام کرنے والی انہیں کیا بولے، فرعون اور اس کا جو جتنا لشکر ہے سب برباد ہو۔ اب اس گھر ہے نا فرعون کی بچی تھی، شاید وہ دوسری عورت ہے کہ کیا ہی کمال نے دوسری عورت سے ہے نا وہ شاید وہ بچی رہی ہوگی، تو اس بچی نے کہا کیا میرے رب کے علاوہ بھی کوئی اور رب ہے، میرے 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 باپ کے علاوہ بھی کوئی اور رب ہے؟ تو اس باندھی نے کہا کہ تیرا باپ کیا ہے، تیرا باپ ہے نا، تیرا باپ ہے نا انسان ہے، اس سے بھی ہے نا بڑا ایک رب ہے، اصل میں انہیں رب ہو، میں اس کے اوپر ایمان لائی ہوں۔ ایسا کر کے وہ کام کرنے والی نا پھر ان کی بیٹی سے کہا، بیٹی سے ہے نا بولے، تو پھر ان کی بیٹی کیا کرے، انہیں ہے نا جلدی سے لے جا کو ہے نا وہ میسج ہے فرعون کو سنا ڈالے کہ فرعون کا ایسا ہے نا ہمارے گھر میں جو ہے کام کرنے والے انہیں نا اس طریقے سے کہہ رہے ایسا ہے ایسا ہے۔ تو بعد میں اسے دربار میں بلایا، تو بلانے کے بعد اس نے کہا کہ ہاں میں جو ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی ہوں، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے اس عورت کو نا سزا دیا۔ سزا کیا، وہ بھی ہے نا الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طریقے سے لکھا ہے۔ تو اس کے ہے نا 2-3 بچے تھے، انہیں ایک ماں کی، تو ایک ایک بچے کو ہے نا انہیں ایک میدان میں لایا، ایک ہے نا گھر میں لایا، گھر میں لا کر نا پہلے ایک بچے کو بلایا، اس بچے کو نا سانپوں کے حوالے کر دیا۔ کس کے حوالے؟ سانپ کے حوالے کر دیا۔ پھر سب تھا یہ زمانے میں بادشاہ ہے نا شیران بھی رکھتے تھے، سانپاں بھی ہے نا رکھتے تھے، انہیں بھی ہے نا ایک دم زیادہ ہے نا ستاتا ہے، زیادہ کیا تو یہ کرتا ہے بولے تو کیا کرتے معلوم کیا، وہ آدمی کو لے جا کو شیر کے بول میں ڈالا ختم، یہ چلنے کو تھا بادشاہ ان کے زمانے میں نہ کہا ہے نہیں زیادہ ایک تھا بولے تو اچھا سانپ ہے نا رکھتے رہتے اور پالتے رہتے، تو سانپ کے نا حوالے کر دیا، انہیں 2-3 مرتبہ پہ ڈسیا تو ہے نا وہ آدمی مر جاتا۔ ایسا بادشاہ ہے نا ایسا مختلف طریقے سے لوگوں کو ہے نا سزائیں دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے فرعون جو ہے اس بچے کو بلایا، سانپ کے حوالے کر دیا، اب وہ ہے نا سانپ ڈس کو ہے نا اسی ڈسنے میں وہ بچہ ہے نا مر گیا۔ جب وہ بچہ مر رہا تھا تو فرمایا کہ ماں کے دل میں نا ذرہ ہی آیا، آگے پیچھے ہو گئی، اپنے ایمان میں نا ذرہ آگے پیچھے ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو غیب کے جاننے والے ہیں، اللہ نے نا ایک منظر سامنے لایا، تو اس بچے کو نا بولنے کی ایک صلاحیت دیا، تو اس بچے نے کہا کہ اماں صبر کرو کہ یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، یہ جو سزا جو فرعون دے رہا ہے اصل میں یہ سزا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے جنت ہے، تمہیں نا ذرا صبر کرو، اللہ ہے نا ہم لوگ کو آخرت میں بہت کچھ دینے والا ہے۔ تو اب اللہ آخرت میں اسے کیا دیتا وہ ہے نا اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو جس کی وجہ سے اس کا ایمان ہے نا اور بھی مضبوط ہو گیا۔ انہیں پھر پوچھا فرعون کیا ایمان کو چھوڑ ڈالتی کیا، فرمایا کہ نہیں اب بھی نہیں چھوڑو گے، میرا ایمان ہے نا اب اور بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ دوسرے بچے کو بھی بلایا، اسے بھی نا ویسا کرا، پھر بھی کہا کہ نہیں میرا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ 30 مرتبہ پھر ہے نا بچے کو بلایا، پھر وہ بچہ وہ بولا ہم نے یعنی آخرت کا جو منظر تھا، آخرت میں جو مقام جو مرتبہ اللہ دینے والا ہے وہ مرتبہ مقام ہے نا ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، تو جس کی وجہ سے اس دنیا کی سزا کو ہے نا وہ لوگ بھول گئے۔ اور پھر اس وقت جو ہے فرعون اس باندھی کو نہ بلایا، اسے بھی نا سانپ کے حوالے کر دیا، اب وہ ہے نا وہ بھی ہے نا انتقال ہو گیا، یعنی شہید ہوگی۔ یہ ایک واقعہ تو یہ بیان کرتے ہیں، لیکن یہ ہے نا ایک دوسرا واقعہ جو مشہور واقعہ ہے، وہ مشہور واقعہ کیا، فرعون ہے نا کڑھائی کو لایا، اس میں ہے نا تیل ڈالا، ایک ایک بچے کو چھوٹے بچے کو پہلے ڈال دیا، پھر اس کے بعد دوسرے کو ڈال دیا، پھر تیسرے کو ڈال دیا۔ اب جو بچہ بھی ہے نا تیل میں جاتا ہے اس کے جانے پر نا اللہ پاک بچوں کو کچھ بولنے کی صلاحیت دیا، تو جس کی وجہ سے وہ اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اماں ذرا صبر کر لو، آخرت میں اللہ ہم کو بہت کچھ دینے والا ہے۔ تو صبر کی بنا پر ہے نا وہ عورت ایمان پر استقامت رہی، اس کا ایمان اور بھی مضبوط ہوتا رہا، 3 بچے چلے گئے، آخر فرعون نے کہا کہ بول تیری کیا خواہش ہے، اب تجھے بھی ہے نا میں ڈالنے والا ہوں، تیری کیا خواہش، آخری کیا خواہش ہے، فرمایا کہ بس فرعون میری ایک درخواست ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ مجھے بھی تیل میں ڈالنے کے بعد جب وہ ہے نا ہڈی اس میں ہو جاتی تو میرے اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ہے نا ایک ہی جگہ دفنانا، ایک ہی جگہ دفنانا۔ تو فرعون نے کہا چل ہمیں تیری خواہش ہے نا پوری کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے نا اس عورت کو بھی اٹھا کر ہے نا کڑھی میں ڈال دیا،
تو اس عورت کی اس ہمت پر اور اپنے ایمان کی استقامت کو دیکھ کر جو ہے آسیہ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی کوئی نہ کوئی ایک رب ہے جس پر یہ ایمان لائی ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت آسیہ کے حضرت آسیہ کی ایمان لانے کا نا سبب بنے۔ اب پہلا واقعہ جو جادوگروں کا تھا وہ، اب دوسرا واقعہ یہ، اب اس میں تعلق کیا بولے تو سمجھنے کے بعد وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت آسیہ ایمان لائی ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی نا ایمان لائی ہو۔ اب دونوں میں کنیکشن ایسا ہوگا، بات سمجھنے کے لیے کہیں گے تو حضرت آسیہ کو ہے نا جادوگروں کی ایمان لانے کے بعد ایمان سمجھ میں آیا، ایمان ہے نا سمجھ میں آیا، رب ہے نا سمجھ میں آیا، تو اس باندی کے شہادت پر یہ ہے نا ایمان قبول کر لیے۔ سمجھ میں آنا نا پہلے ایمان، پہلے جادوگروں کی ایمان لانے پر ان کو ایمان سمجھ میں آیا، اسلام سمجھ میں آیا، رب ہے نا سمجھ میں آیا، اور اس باندی کی شہادت پر یہ ہے نا ایمان قبول کر لیے۔ تو یہ ایمان جب قبول کر لیے تو فرمایا کہ اب ان کا ایمان قبول کر لینا، یہ ہے نا فرعون کو معلوم تھا، لوگ بول ڈالے کہ تمہاری بیوی ہے نا موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہے۔ اچھا موسیٰ کیا بلائے، آسیہ کو بلائے، تو بلا کر پوچھے کیا ہے قصہ، تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ فرعون میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی ہوں، تو ہے نا جھوٹا ہے، اگر یہ ایمان نہیں رہتا تو یہ عورت ہے نا اپنے بچوں کو اپنے سامنے ایسی قربانی دینا پسند نہیں کرتی اور اپنے ایمان پر قبر نہیں رہتی، تو واقعی یہ سچا مذہب ہے، اس وجہ سے میرا بات سمجھ میں آ گئی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ پھر ہے نا سمجھا کہ دیکھ ذرا ہے نا سمجھ جا، میں کتنا سخت بول کو تجھے معلوم، تجھے ہے نا میں سزا دوں گا، تجھے بھی میں سزا دوں گا۔ تو آخر جب ایمان آ جاتا ہے تو ایمان ہے نا اس ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت ہے نا روک نہیں سکتی ہے۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا تیرے سے جو کچھ ہوتا ہے تو کر لے، لیکن اب ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہو۔ اچھا ایسا کیا، پھر اور آرڈر پاس کرے، کیا پاس کرے گا، دیکھو آسیہ کو لاؤ پورے لوگوں کے سامنے ہے نا، پورے لوگوں کے سامنے اسے ہے نا بیچ میدان میں لاؤ، کپڑے اتارو، کپڑے اتار کر ہے نا اس کے جسم پر میخا مار ڈالو، اس جسم پر ہے نا میخا مار ڈالو، اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا پتھر ہے نا اس کے اوپر ڈال ڈالو، ڈال کر ہے نا اس کے جب ڈال دیں گے تو اس کی روح ہے نا چلے آتی، اب اس کے جسم کو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے ہے نا کر ڈالو۔ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ میرے اوپر ایمان نہیں لائے بولے تو مجھے رب نہیں مانے تو ان کا انجام کیا ہوگا، تو ایسا کرنا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جو ہے ذرہ برابر بھی نا، ذرہ بھی ہے نا وہ ہمت انہوں نہیں ہارے، ذرہ بھی ان کے دل میں نا خیال نہیں آیا ارے اتنی تکلیف، ذرا ہمیں سوچ کر دیکھیں گے بادشاہ کی بیوی ہے، محل میں رہنے والی ہے، نازک جسم ہے، کبھی وہ نہ تکلیف ہے نا سہو رہتے، خالد پر چلنے والی، نرم نرم گدوں پر بیٹھنے والی، نرم نرم بستروں پر بیٹھنے والی، ہر وقت ہے نا کام کرنے والے، وہ ہے نا کام کر کیا کہ وہ نہیں جاننے والی، ایسی ہے نا عورت کے اوپر جب تکلیفیں آتی ہے تو ان کے اوپر ہے نا کیا اثر ہوگا، ان کا ہے نا کیا حال ہوگا رہا۔ تو فرعون کی بھی ایک دیکھیں تو کیا ملکہ رانی کے ساتھ ہے نا یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو آخر کار یہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے اور فرعون اپنے ظلم سے انہیں نہیں ہٹا، آسیہ کو نہ لے کر آئے، اس کے جسم پر ہے نا کیلیں ڈال دیے اور اوپر سے ہے نا پتھر کو ڈال رہے تھے، تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے تو اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرما، یعنی مجھے جنت عطا فرما، جنت ہے نا عطا فرما۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کو مقام دینے والا ہے کہ وہ مقام جو ہے ان کو آنکھوں کے سامنے دکھا دے، دیکھ آسیہ تیرے لیے مقام ہے، تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے آخرت میں ٹھکانہ ہے۔ اب اسے دیکھنا تھا، یہاں کی تکلیف کو ہے نا بھول گئے، یہاں کی تکلیف ہے نا بھول گئے، تو پھر اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے فرعون سے اور اس کے عملہ سے، یعنی اس کے لشکر سے، اس کے فوج سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو فوراً اللہ تبارک و تعالی ان کے روح کو ہے نا قبض کر لیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، انہیں مارنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ان کی روح ہے نا چلے گئی۔ پھر اس کے بعد انہیں پتھر ڈالا، تو اس کے بعد ٹکڑے کرا، کیا کرے کہ بہرحال وہ سارا معاملہ انہیں کیا، لیکن تکلیف ذرہ برابر بھی حضرت آسیہ کو نہیں ہوا، کیوں، اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف دینے سے پہلے اللہ کیا کر دیا، ان کی نا روح کو قبض کر لیا۔ تو اسی کو فرمائے ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی بہت کچھ دینے والا، بندوں کا نا بہت زیادہ نا واسطہ ہے،
تو حضرت آسیہ جو ہے گھر مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے گھر بھی دیا، گھر والے بھی، گھر والا کو بھی دیا۔ کون؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضرت ختیجہ کا انتقال ہو رہا تھا تو حضرت ختیجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ختیجہ اب ہو سکتا ہے کہ تم دنیا سے چلی جائیں گی، ویسے ہی منظر جو سامنے آ رہے، ختیجہ جب آسیہ سے ملاقات ہوگی تو آسیہ سے میرا سلام کہنا، تو میرے شوکن کو ہے نا سلام کہنا بولے۔ تو حضرت ختیجہ ہے نا پریشان، میں پہلی بیوی، میرا شوکن کون ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے آخرت میں میرے لیے ہے نا آسیہ کو بھی میری بیوی بنایا ہے، آسیہ کو بھی ہے نا میری بیوی بنایا۔ جب وہ میری بیوی ہے تو آپ کے نا شوکن ہوگی، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میری شوکن ہے، لہذا تمہیں ان کو سلام سناؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت آسیہ کو جنت بھی دیا، اور یعنی گھر بھی دیا، اور گھر والے کا بھی انتظام کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی عورتوں میں چار بڑی ہے نا فضیلت والی عورتیں ہیں۔ ایک فرمایا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ، دوسرا فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، تیسرا فرمایا کہ حضرت آسیہ، اور چوتھے نمبر پر ہے حضرت مریم علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ تو اسی واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ وہاں جو ہے دونوں ایمان والوں کی صحبت میں ہے، لیکن یہاں یہ ایمان والی کس کی صحبت میں ہے؟ ایک ظالم کافر کی اس میں ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا کفر پن اسے نہ نقصان دے سکا نہ اسے فائدہ دے سکا، وہ اپنے ایمان پر استقامت رہی، اپنے اللہ سے تعلق بنائی رہی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہے دونوں جہاں میں ان کو کامیاب کر دیا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ ایک دوسرا واقعہ اس کا یہ حضرت مریم علیہ السلام، تو فرمایا کہ مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بکلمات ربها وكتبه من القانتين۔ عمران کی بیٹی، ان کے ابا کا نام کیا تھا؟ عمران تھا۔ تو عمران کی بیٹی کون؟ حضرت مریم یہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کی حسنت فرجہا، یہ پاک دامن تھی، ان کی ہے نا شادی نہیں تھی، پاک دامن تھی، اپنے شرمگاہ کی، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کر رہی تھی۔ تو اللہ نے فنفخنا فیہ من روحنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسان شکل میں نہ بھیجا، تو انسانی شکل میں بھیجنے کے بعد حضرت جبرائیل سے کہا فنفخنا فیہ من روحنا، تمہیں ان کے گرے بار میں نا پھونک مارو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر ہے نا ان کے گرے بار میں پھونک، تو اس پھونک کی وجہ سے حضرت مریم جو ہے پریگننٹ ہو گئی، یعنی حمل والی ہو گئی۔ تو اسی حمل سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها، ان کی خصوصیت ایک یہ بھی تھی، پہلے تو یہ اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی، دوسرا فرمایا وصدقت بکلمات ربها، اللہ نے جو کچھ ہے نا شریعت بھیجا، احکام بھیجا، کتابیں بھیجا، اس کی تصدیق کرنے والی، یعنی اسے صحیح سمجھنے والی تھی۔ وکتبہ وکانت من القانتین، تیسرے نمبر پر ان کی خصوصیت یہ تھی یہ نا بڑی عبادت کرنے والے بھی تھے۔ وکانت من القانتین، مطیع تھی، فرما بردار تھی، اطاعت کرنے والی تھی، ہے نا عبادتیں کرنے والی تھی۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کا نا قصہ۔ تو ان قصوں سے جو ہے علماء یہ فرماتے ہیں، ایک تو شریعت کے خلاف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کیا بھی ہے نا کام نہیں کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ خیانت شوہر کے مال میں نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں ان دونوں حضرت علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی، چاہے وہ خیانت دین کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ خیانت دنیاوی اعتبار سے ہو، دونوں حال میں نا برے ہیں، اللہ ان کا نا برا انجام کرے گا۔ تیسرے نمبر پر اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ہے، جیسے حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت آسیہ جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کری، چاہے جتنی بھی تکلیف آ جائے لیکن ہمیں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنے ایمان پر استقامت سے جمے رہنا ہے۔ اور ایک چوتھا میسج اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت سے عورتوں کو اور دوسروں کو سب کو دے رہا ہے کہ اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ جب ہمیں پاک دامن رہیں گے، اللہ پاک ہمارے سے پیدا ہونے والے بچوں کو، بچیوں کو اللہ پاک بنائیں گے، متقی بنائیں گے، پرہیزگار بنائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں پاک ہے، ہمیں پاک ہے تو ہماری اولاد ہے نا پاک رہے گی۔ ہمیں اللہ سے ڈرنے والے ہے بولے تو اولاد بھی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن تھی، ہے نا، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کی، تو اللہ نے ان کو ویسا ہی بیٹا دیا۔
اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو کچھ شریعت ہمارے اوپر نازل کیا تو فرمایا کہ اسے نا سچا سمجھنا، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھنا اور عبادتیں کرنا۔ جب یہ کام ہمارے سے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو ہے نا پرسکون بنائیں گے، اور آخرت بھی ہمارے لیے اللہ پاک سکون کا ذریعہ بنائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔